میں نے فیصلہ کر دیا، زمین ان کے متعلق میں نے فیصلہ کر دیا. حضرت نوح سے کہہ دیا کہ نکلیں، حضرت لوط سے کہہ دیا کہ نکلیں، حضرت ہود سے کہہ دیا کہ نکلیں، حضرت صالح سے کہہ دیا کہ نکلیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ نکلیں، بحیرہ کو پار کر دیں اور انہیں چھوڑ دیں. میں کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ؟ اللہ معاف کرے. سوری صاحب، یہ ہوتا ہے اللہ کا قانون. سبحان اللہ. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، آپ ڈریے اس عذاب سے، لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، جو نہیں پہنچے گا ظالموں کو فقط، بلکہ آپ کو بھی لپیٹ میں لے لے گا، آپ کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا. وَاعْلَمُوا، اور جان لیجئے، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. جان لیجئے، یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. سازشیوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اور اگر آپ سازش کا تدارک نہ کریں تو آپ کو بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر یہ اللہ کو بالکل محبوب نہیں ہوتے. سائلنٹ اسپیکٹیٹر اور خاموش تماشائی اللہ کو بالکل محبوب نہیں ہوتے. یہ یوم السبت والے یہود، جن پر اللہ تعالیٰ نے سیٹرڈے کو فشنگ کو حرام قرار دیا تھا، اور انہوں نے ہیلا بنا دیا کہ نہریں نکال دی اور وہاں پہ ایک پول بنا دیا، کیونکہ سیٹرڈے کو بہت سارے فش آ جاتے ہیں. ہمارے ہاربر پر بھی سیٹرڈے کو آتے ہیں تو وہ سیٹرڈے کو وہ وہاں پہ پانی لے آتے کہ ہم فشنگ تو نہیں کر رہے، صرف پانی یہاں لا رہے ہیں. تو پھر سنڈے کو آ جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود، اللہ کی لعنت ہو ان یہود پر، یہ اللہ کو دھوکے دیتے رہے کہ ہم فشنگ نہیں کر رہے، صرف فش کو یہاں لا رہے ہیں گھر کے قریب. تو یہ عجیب لوگ، لعن اللہ الیہود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود پر، یہ اللہ کو دھوکے دیتے رہے کہ ہم نہیں کر رہے. تو خبیث ہیلا بنا دیا تھا، گندا ہیلا بنا دیا تھا. اب یوم السبت والے، یوم السبت کے حوالے سے، سیٹرڈے کے شکار کے حوالے سے یہود 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. بنی اسرائیل 3، ایک وہ جو یہ کام کر رہے تھے، دوسرے وہ جو انہیں منع کر رہے تھے، جو انہیں منع، اور تیسرے وہ جو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نہیں کر رہے، یہ چلے باڑ میں چلے جائیں. خاموش تماشائی، خاموش تماشائی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے شکار کیا تھا ان کا تو بیڑا غرق، ان کا تو میں نے ڈسفگر کر دیا، کھلیا بگاڑا، ان کو بندر بنا دیا، ان کو بندر بنا، اور 3 دن زندہ رہنے کے بعد وہ سارے مر گئے. ان کو تو بندر کا کنورٹ کر دیا، بندر بنا دیا. اور جو منع کرنے والے تھے ان کو نجات مل گئی، لیکن جو خاموش تماشائی تھے، ابن عباس فرماتے ہیں ان کا بھی وہ حشر جو شکار کرنے والوں کا تھا. قرآن کریم نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کیونکہ وہ اللہ کے قانون کے وائلیشن کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور نہیں منع کر رہے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے کہ اوحی اللہ الی جبریل ان اقلب بلدۃ کذا و کذا، اللہ کریم نے جبریل کو حکم دے دیا کہ فلاں فلاں شہر کو الٹا کر دیں. تو جبریل امین نے کہہ دیا کہ فلاں شہر میں نفیم عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین، فلاں آدمی ہے وہ تو 24 گھنٹے عبادات میں مصروف رہتا ہے، وہ تو 1 منٹ بھی آپ کی عبادت سے فارغ نہیں ہوتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اقلبھا علیہ وعلیہم، انہیں ساروں کے نیچے گزار دیں، ساروں کے نیچے ڈال دیں. فإن وجہ لم يتمغر فی ساعہ، میں تنہا اس کے عبادت کا کیا کروں گا. لوگ جو وائلیشن کر رہے تھے ان کے ماتھے پر کبھی شکن بھی نہیں آئے کہ یہ لوگ ناجائز کر رہے ہیں. منع کرنا تو علیحدہ بات، تو اگر ہماری یہ بھی ایمان نہیں کہ بھائی یہ اللہ کے قانون کی مخالفت ہو رہی ہے، ماتھے پر شکن بھی نہ آ جائے، قلب و دماغ میں بھی برا نہ سمجھے، تو حضور نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ خَرْدَلَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، جو آپ قلب و دماغ میں کسی حرام چیز کو حرام سمجھے، آپ کی قوت نہیں کہ منع کریں، لیکن قلب و دماغ میں کہ بھائی یہ تو اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں تو اس کے بعد آپ کا ایمان ہوگا لیکن وہ مسٹرڈ گرین سے بھی زیادہ کمزور ہوگا. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ خَرْدَلَةٌ، خردلہ عربی لغت میں مسٹرڈ گرین کو کہتے ہیں. مسٹرڈ کا دانہ ہوتا ہے کہ سرسوں کے دانے سے بھی کمزور ترین ایمان. تو میرے خیال میں معمولی پونگ سے وہ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، تو میں عرض کر رہا تھا کہ 7 ہیں بنیادی عقائد اور 5 ہیں بنیادی اعمال. 5 ہیں بنیادی اعمال جسے کہتے ہیں ارکان 5. ایک ہے زبان کا عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھا روزہ، اور 5واں حج. تو 7 عقائد اور 5 اعمال اور 3 ڈیوٹیز. ایک دعوت والی ڈیوٹی،
ایک دعوت والی ڈیوٹی، دوسری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی ڈیوٹی، اور تیسری جہاد و قتال والی ڈیوٹی۔ ایک ڈیوٹی مسلمان کی یہ ہے کہ وہ دعوت چلائیں۔ دعوت کس کو؟ غیر مسلم کو۔ دعوت کس کو؟ کیونکہ دعوت دی جاتی ہے غیر مسلم کو، دعوت چلائیں غیر مسلم کو۔ اگر وہ نہیں چلاتا تو وہ ڈیوٹی سے عہدہ برا نہیں ہو رہا۔ اور ابھی اس صورت کے آخر میں آ رہا ہے، اس صورت کے آخر میں ایک آیت آ رہی ہے اور اسی کے ساتھ حدیث کا ٹکراؤ ہے، تو وہاں پہ ہم کہیں گے کہ حضور نے تو حدیث میں یہ کہہ دیا ہے کہ انا بریء عن کل مسلم یسکن بین ظہرانِ الکفار والمشرکین، اس مسلمان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں جو غیر مسلم اکثریت والے علاقے میں رہائش پذیر ہو، وہ نکل سکتا اور نہ نکلے۔ تو سورہ انفال کے آخر میں آیت اور حدیث کا ٹکراؤ آ رہا ہے کہ حدیث کو ہم کہاں اپلائی کریں گے اور آیت کو کہاں اپلائی کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، امام بخاری نے حدیث نقل کی کہ انا بریء عن کل مسلم، وہ مسلمان غیر مسلموں کے درمیان رہے، جہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، کیا ہوگا؟ اس کے بچوں پر اثر غیر مسلموں کا، اس کی بیوی پر اثر غیر مسلموں کا، اس کی بہن پر اثر غیر مسلموں کا، اس کے ذاتی کردار پر اثر کس کا؟ غیر مسلموں کا، کیونکہ ہم تو انفلوئنس نہیں کر سکتے، انہوں نے ہمیں انفلوئنس کروا دیا ہے۔ ہم جو یہاں آئے ہیں تو ہمارے اوپر ان کے اثرات پڑ رہے ہیں، ہمارے اثرات ان کے اوپر پڑ رہے ہیں ان کے۔ اب اگر ہم دعوت کا کام شروع کر دیں تو کم از کم اگر وہ کنورٹ نہ ہو جائیں تو ہم اثرات پڑنے سے محفوظ رہیں گے۔ دعوت کا یہ کمال ہوتا ہے کہ دعوت کے حوالے سے آپ کی اپنی ذات محفوظ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بات آپ بار بار کسی اور کو کرتے ہیں آپ کا اپنا ذہن اس پہ پکا ہو جاتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تو دعوت یہ بنیادی چیز ہے۔ تو ہم سورہ انفال کے آخر میں یہ بات کہیں گے کہ مسلمان کے لیے غیر مسلم اکثریت والے علاقے میں ایک تو وہ مسلمان ہے، مثلا فار ایگزامپل جو انڈیا کا رہائشی ہے۔ اب آج کی دنیا میں تو انٹرنیشنل لا کے حوالے سے آپ سٹیزن شپ اور شہریت حاصل کیے بغیر کسی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے، یہ جا سکتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں، آپ کو نہیں چھوڑتے، یہ تو مجبوری ہے۔ لیکن اگر مجبوری نہیں، اب یہاں آنا یہ تو ہماری مجبوری نہیں تھی، یہاں کیا ہمیں پاکستان والوں نے نکال دیا تو ہم یہاں آئے کہ ہم نے اس کو پریفر کر دیا، ہم نے اس کو پریفر کر دیا۔ اب جو پریفر کر دیا یہ اکثریت مسلمانوں کی ہے غیر مسلموں کی؟ غیر مسلموں کی۔ تو حضور نے فرمایا انا بریء عن کل مسلم یسکن بین ظہرانِ الکفار والمشرکین الا علی نیہ ان یکون داعیا الی اللہ، کہ دعوت کا کام چلائیں تو گلو خلاصی ہوگی، کم از کم اللہ عذاب نہیں دے گا اور پیغمبر قیامت کے دن منہ نہیں موڑے گا اس سے۔ صحیح ہے؟ تو میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ ابھی سے انٹینشن یہ بنا دیں کہ I am not here only to earn dollar or to get a degree or something like that. No, I am here only to launch da'wah. صحیح ہے؟ اب آپ نے دعویٰ کسی کے ساتھ جھگڑا تو نہیں کرنا، نہ کسی کے خلاف بندوق یا رائفل اٹھانا ہے۔ صحیح ہے؟ ہم سے ایک پمفلٹ لے لیں گے اور جس کے ساتھ آپ کے الیک سلیک ٹھیک ٹھاک ہو، ہائے بائے شائے، وہ جو آپ کرتے ہیں، تو اسے آپ پیار و محبت سے کہ جی آپ یہ ایک پمفلٹ تو دیکھ لیں اور پھر اس سے اس کا وہ رسپانس بھی معلوم کریں۔ صحیح ہے؟ کم از کم آپ کی، اب آپ اس پر مکلف تو نہیں کہ آپ غیر مسلموں کو مسلمان بنا دیں، پیغمبر اس پر مکلف نہیں تھا، پیغمبر کی یہ ڈیوٹی تھی کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنا دے؟ نہیں، اللہ کریم نے فرمایا انما علیک البلاغ، بس آپ کمیونیکیٹ کر دیں اور کنوے کر دیں میری میسج، وعلینا الحساب، وہ مانے یا نہ مانے دیٹس ناٹ یور ریسپانسبلٹی۔ اللہ کریم نے فرمایا وعلینا الحساب، وہ اکاؤنٹیبلٹی وہ میری ذمہ داری ہے، آپ میری ذمہ داری اپنے اوپر نہ ڈالیں۔ اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت نہیں آئی تھی کہ انما علیک البلاغ، آپ کی ڈیوٹی ہے لوگوں کو پیغام پہنچانا، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ تھا کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو مسلمان بنا کے چھوڑوں گا۔ صحیح؟ تو وہ انڈر اسٹریس آ جاتے کیونکہ وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اب آپ سوئسائڈ کرنا چاہتے ہیں، خودکشی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دو بار ارادہ کیا کہ جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر نیچے اپنے آپ کو گرا دوں، کہ میں نے اپنے کو اتنا تکا دیا اور بدبخت مان نہیں رہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا لعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ حسرت میں اور افسوس کرنے میں اتنے انتہا تک پہنچ گئے کہ آپ ابو قبیس پہ جا کر اپنے کو مروانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اسے انکریج کر دیا کہ انما علیک البلاغ، آپ میری ڈیوٹی اپنے گلے نہ ڈالیں، آپ کی ڈیوٹی ہے پیغام پہنچانا، وعلینا الحساب، کوئی مانے یا نہ مانے وہ میری ڈیوٹی ہے۔ اور آدمی کو سٹریس تب ہوتا ہے جب پرائی ڈیوٹی آدمی اپنے گلے میں ڈال دے۔ اگر آدمی یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں تقسیم کار، کہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے اگر وہ ڈیوٹی آپ کرواتے رہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم چودھری اسلم صاحب سے کہہ دیں کہ آپ نے ٹمپا کو بھی سنبھالنا ہے، گرنڈا ہیل کو بھی سنبھالنا ہے، یہاں پہ بلب بھی اتارنا ہے اور سیڑھی بھی لانا ہے اور
جی وہاں پیچھے جو ہمارے پودے ہیں وہ بھی خشک ہو رہے ہیں، وہ بھی اپنی ٹھیک کرنے ہیں، اور جو ہمارا جنریٹر ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا، وہ بھی اپنا ٹھیک کرنے ہیں، تو میرے خیال میں چودھری صاحب اتنے اسٹریس میں آ جائے گا کہ یہ کہے گا چلو امریکہ کو چھوڑ کر آؤ، پاکستان چلا جاؤں. یہی ہے نا، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی ذمہ داریاں ہم نے چودھری صاحب کے گلے ڈال دی، اور یہ نہیں ہو سکتا، تقسیم کار ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں یہاں پہ یہ مصیبت ہے، یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز والی مصیبت ہے. بورڈ آف ڈائریکٹر والی مصیبت ان اے سینس کہ بھائی جو ڈائریکٹرز ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ سب کچھ کر دیں. کوئی مسلمان والنٹیئر یہ نہیں کہتا کہ بھائی بورڈ آف ڈائریکٹرز یا 2-3 ذمہ داری، تو یہاں کے قانون کا تقاضا ہوگا کسی انسٹیٹیوشن اور نان پرافٹ آرگنائزیشن کے لیے 3-4 بندے ہونے چاہیے جو حکومتی کاموں کو ڈیل کرتے رہیں. صحیح، لیکن ہم نے کہہ دیا کہ نہیں، سارے کام جو ڈائریکٹرز بنے ہوئے ہیں، جو صدر بنا ہوا ہے، ہاں انہوں نے کرنا ہے. پاکستان میں یہ مصیبت نہیں ہوتی. جو بورڈ آف ڈائریکٹر میں ہیں وہ ڈال تو دیے ذمہ داری، لیکن وہ خود کرتے بھی نہیں. بہت سارے بورڈ آف ڈائریکٹر میں ہوتے ہوئے بھی نہیں کرتے. نہیں کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ نے باٹم لائن پک کر لیا. تو آپ والنٹیئر کام کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل تیار ہے. اگر سارے مسلمان یہ کہہ دیں کہ جو مسجد کا کام والنٹیئر کام ہے میں نے بھی کرنا ہے، تو میرے خیال میں پھر سٹریس نہیں ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سٹریس پہ آ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ لوگوں کو کنورٹ کروانا میری ذمہ داری ہے. تو کنورٹ کروانا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بس کی بات نہیں تھی. انک لا تہدی من احببت، اللہ کریم نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ گائیڈ تو نہیں کر سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء. گائیڈ کرنا اور راست پر لانا تو اللہ کا کام ہے کہ کس کو لانا چاہتا ہے. تو پہلی بات وہ ہے دعوت، اور دوسری ذمہ داری وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق مسلمان کے ساتھ ہے، یہ کافر کے ساتھ نہیں. کیونکہ کافر سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے، اس کا نماز سے کیا تعلق؟ بھائی آپ زکات نہیں دیتے، آپ روزے نہیں رکھتے، جی آپ شراب پیتے ہیں. بھائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق یہ مسلمان سے ہے. اور ہمارے مسلمان اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو امریکہ میں آ بسے ہیں، میرے خیال میں اللہ معاف فرما دے، بٹ مور دین 60-70% نماز نہیں پڑھتے. شاید کہیں عید کے لیے آتے ہوں، کیوں چودھری صاحب؟ عید میں بھی لیٹ آتے. ہاں، اور جتنی ساری گندگیاں ہیں وہ اپنا چکے ہیں. اب ہماری ذمہ داری نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ان کو کنونس کروا دیں. بھائی خدا کے بندے، آپ مسلمان ہیں، آپ یہ قریب ہماری مسجد ہے، آپ نے اور پیار و محبت سے پھر وہ کہتے ہیں اسمائی لائف. یہی بالکل. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں اب تو مسئلہ ہے نا، یعنی یہ ذہنیت بھی یہاں بن گئی. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا بری ان کا لفظ کہہ دیا کہ میں لا تعلق ہوں اس مسلمان سے یسکن بین الظہران المشرکین، جیسے ماحول میں رہنا ہو جہاں کفر کا غلبہ ہو. کیونکہ اس کی یہ ذہنیت یہ پاکستان میں نہ بن سکتی تھی. پاکستان میں وہ کہہ سکتا تھا دس مائی لائف. ہاں وہاں تو کوئی کہہ دے دین کے حوالے سے مائی لائف، تو آدمی اس کی خبر دے لے. آپ کی لائف ہوگی، آپ کی لائف جب آپ نے یہی چل رہا ہے. بڑے شہروں میں کہتے ہیں نہیں، بڑے شہروں میں ہوگا، دیہات میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دس مائی لائف، دس از یور لائف. بڑے شہروں کی بڑی بات ہے. اور تیسری چیز وہ پھر ہے جہاد. تیسری چیز جہاد. تو 7 عقائد، 5 اعمال اور 3 ڈیوٹیز. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور آپ بچنے کی کوشش کیجئے فتنتاً اس عذاب سے، لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ جو نہیں پہنچے گا صرف ان لوگوں کو، ظلموا منکم جو ارتکاب ظلم کر چکے ہیں، منکم آپ میں سے، خاصتاً فقط، بلکہ آپ کو بھی لپیٹ میں لے لے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی ہم تو توڑے ہیں، یہ مقابلہ کیسے کریں گے، فیس کیسے کریں گے، جی ان کو رکوائیں گے کیسے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیسے کریں گے، دعوت کیسے لانچ کریں گے. یہ سارے تحفظات اور ریزرویشن یہ ذہن میں آ جاتے ہیں کہ نہیں آتے. اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا تجربہ ہو گیا. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور آپ یاد کیجئے کہ آپ تعداد میں بڑے تھوڑے تھے. یہ سارے ریزرویشن تھے آپ کے. مستضعفون فی الارض، اور یہ نہیں کہ ضعفاء تھے آپ کو بزور و جبر کمزور بنا دیا گیا تھا، وہ لوگ آپ کے اوپر ڈومیننٹ تھے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کیجئے، ظنتم جب آپ تھے قلیل تعداد میں توڑے، مستضعفون فی الارض، اور آپ کو
پریس کروا دیا گیا تھا، دبایا گیا تھا، کمزور بنا دیا گیا تھا فی الارض مکہ معظمہ میں، تخافون اور آپ ڈرتے رہے ان یتخطفکم الناس کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو یتخطفکم الناس لوگ مجھے اچک کے لے جائیں گے اور پتہ ہی نہیں لگے گا. تخافون آپ ڈر رہے تھے یتخطفکم الناس کہ لوگ آپ کو اچک کے لے جائیں گے، پتہ ہی نہیں لگے گا کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. فآواکم اللہ کریم نے آپ کو ٹکانہ دیا مدینہ منورہ میں، وأیدکم اور آپ کو مضبوط بنا دیا بنصرہ اپنی امداد سے، ورزقکم من الطیبات اور اللہ کریم نے آپ کو پرووائڈ کر دیا من الطیبات غنیمتیں، ڈھیر ساری غنیمتیں، ڈھیر ساری لعلکم تشکرون تاکہ آپ لوگ اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کر دیں. تو ایک بار پھر کہ وَاشْكُرُوا اور یاد کیجئے تم قلیل جب تھے آپ تعداد میں تھوڑے، مستضعفون فی الارض آپ کو دبایا گیا تھا مکہ معظمہ میں، تخافون اور آپ ڈر رہے تھے تخطفکم الناس کہ لوگ آپ کو اچک کے لے جائیں گے، فآواکم اللہ کریم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا، وأیدکم بنصرہ اور اللہ نے آپ کو تائید دے دی اپنی امداد سے، ورزقکم من الطیبات اور اللہ کریم نے آپ کو حلال اور پاکیزہ غنیمتیں دے دی. جو کچھ آدمی کماتا ہے، جو کچھ آدمی کماتا ہے تو بسا اوقات ہر ایک کمائی میں کوئی ڈاؤٹ اور شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہو گیا یا نہیں، مجھ سے کوئی جھوٹ موٹ، شاید میں نے جھوٹ بولا ہو. تو حلال کی کمائی ہوگی، جھوٹ سے وہ گندہ ہو جاتی ہے، اس میں نجاست و خباثت آ جاتی ہے. غنیمت وہ مال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے طیب کہہ دیا ہے، کیونکہ غنیمت اس کے کسب کرنے میں آپ کوئی جھوٹ موٹ تو نہیں بولتے، بس بے جگری سے لڑتے رہتے ہیں اور کافر چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اٹھا دیتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ حلال پاکیزہ چیزیں میں نے آپ کو دے دی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ آپ لوگ اللہ کی نعمت کی شکر کر سکیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا. آیت نمبر 22 نو 27 page 181. 27 دیکھ لیا. یہ ہے قاعدہ نمبر 4 سورہ انفال کا، قاعدہ نمبر 4. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تخونوا اللہ چیٹنگ نہ کرو اللہ کے ساتھ، والرسول اور اللہ کے رسول کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تخونوا اللہ چیٹنگ نہ کیا کریں اللہ کے ساتھ، والرسول اور اللہ کے رسول کے ساتھ. اب اللہ کے ساتھ آدمی چیٹنگ نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ خداع، مخادعہ یا دھوکہ دینا کسی بندے کو، یہ فرع اور برانچ اس بات کا ہے کہ اس بندے کا علم محدود ہے، اس لیے آپ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے. اگر اس کے علم محدود نہ ہوتا اور وہ تمام چیزوں کو جانتا تھا تو پھر آپ دھوکہ نہ دے سکتے تھے. تو اللہ کو تو دھوکے دینے کا کوئی امکان ہے نہیں، لیکن آپ آدمی خود اپنے طور پر امیجن کر دیتا ہے کہ میں نے کچھ دھوکہ دے دیا. بتائیے آپ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ لوگوں میں سے بعض ہوئے یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، وبالیوم الآخر اور روز آخرت پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لا چکے. یخادعون اللہ وہ اپنے گمان میں اپنے ظن میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم اور حقیقتاً دھوکہ نہیں دے رہے الا انفسهم مگر اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. وما یشعرون لیکن وہ لوگ کنسیو نہیں کر سکتے، وہ لوگ کنسیو، ان کا شعور کام نہیں کر رہا کہ یہ دھوکہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں، خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں. تو یہ وہ شتر مرغ والا قصہ ہے. شتر مرغ کے متعلق مشہور ہے، یہ ریگستانی علاقوں میں رہتے ہیں. شتر مرغ کے متعلق مشہور کہ جب یہ شکاریوں کے ٹولے کو دیکھ لیتا ہے شتر مرغ تو یہ اڑ تو نہیں سکتا نہیں، تو یہ وہاں پہ یہ اپنا چونچ یہ ریت میں رکھ دیتا ہے اور آنکھیں بند کر دیتا ہے
اور اس کی اپنی امیجنیشن یہ کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تو میں بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا. تو شتر مرغ کا شکار سب سے آسان شکار ہوتا ہے، کیونکہ شکاری کو کوئی اعلیٰ مالا استعمال نہیں کرنا ہوتا، وہ آ جاتا ہے بس وہ ہٹا دیتا ہے، کیونکہ وہ تو آنکھیں بند کیے ہوئے وہاں کھڑا رہتا ہے. اب یہ شتر مرغ جیسی حماقت ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر دے کہ مجھے بھی کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں بھائی، آپ کسی کو نہیں دیکھ رہے، آپ تو دیکھے جا رہے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک دوسری جگہ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، تحقیق منافق یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. وہوا، اور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خادعهم، ان کو دھوکے میں رکھتا ہے، ان کو اپنے ظن کے اعتبار سے دھوکے میں رکھتا ہے. وہوا خادعهم، کیونکہ یہ دھوکہ اللہ کو نہیں دے رہے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو واپس اپنے سبق پر کہ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تخونوا اللہ، چیٹنگ نہ کرو اللہ کے ساتھ، خیانت نہ کرو اللہ کا، والرسول، اور اللہ کے رسول کا، وتخونوا اماناتکم، اور خیانت نہ کرو اپنے امانات میں سے. تو لا تخونوا اللہ ورسولہ، رسول کے ساتھ چیٹنگ نہ کریں، خیانت نہ کریں، اور اللہ کے ساتھ چیٹنگ نہ کریں. اب چیٹنگ کس چیز کا نام ہے؟ تو چیٹنگ دو چیزوں کو اپلائی ہوتا ہے، امانت میں خیانت کرنا اور وعدے کو بریک کرنا، پرامس کو بریک کرنا، وعدے کو توڑنا، اور امانت میں خیانت کرنا، اسے کہتے ہیں خیانت. یہ دونوں چیزیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ قط الا قال فيها لا دین لمن لا عہد له ولا ایمان لمن لا امانۃ له، کہ حضور نے کم ہی ہمیں ایسی تقریر کی ہوگی جمعہ میں، عید میں، یا کسی دوسری مناسبت سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات ضرور بضرور میں کہی ہو کہ اس آدمی کا دین اللہ کے ہاں قبول نہیں جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس آدمی کا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں جو امانت میں خیانت کرتا ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو دو چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ذکر کر دیا، لا دین لمن لا عہد له ولا ایمان لمن لا امانت له. اب آپ نکالیں سورہ النساء پیج 88، صرف 88. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، دیکھ لیا، اللہ کریم آپ کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ امانات مستحقین کو پہنچائیں، امانات مستحقین کو پہنچائیں. کچھ امانتیں ہوتی ہیں اللہ اور رسول کی، کچھ امانتیں ہوتی ہیں اللہ کی مخلوق کی. تو اللہ والی امانت اللہ کے حوالے، رسول والی امانت رسول کے حوالے، مخلوق والی امانت مخلوق کے حوالے. سورہ مائدہ نے بالکل ابتدا، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، ایفاء عہد لازمی ہے. او ایمان والو اوفو بالعقود، ایفاء عہد لازم ہے. جو وعدہ کر چکے ہیں اس کو ایفا کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. تبھی اللہ کریم نے ایڈریس کر دیا ہے الذین آمنوا سے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، آپ نے وعدے کو ایفا کرنا ہے. تو ایمان والو اوفو بالعقود. سورہ بنی اسرائیل نکالے تھے. یہاں پر لوگوں نے کیا بنا لیا جی، کہتے ہیں کہ بھئی آئی چینج مائی مائنڈ، کیا آئی چینج مائی مائنڈ. 34 آیت نمبر 34، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. دیکھ لیا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور قریب نہ جائیے یتیم کے مال کی خیانت کرنے کے لیے، إِلَّا بِالَّتِي، مگر اس طریقے سے، هِيَ أَحْسَنُ، جو زیادہ بہتر ہو یتیم کے لیے. آپ کی کفالت میں ایک یتیم ہے، بھائی فار ایگزامپل، باپ مر گیا اور نابالغ بھائی آپ کو بطور یتیم ورثے میں مل گیا، صحیح. آپ کا چچا مر گیا اور فرسٹ کزن آپ کو بطور یتیم ورثے میں مل گیا. آپ کا بہنوئی مر گیا اور آپ کا بانجا بطور یتیم آپ کو ورثے، اب اس کا مال کیا کرو گے آپ؟ اللہ کریم فرماتے خبردار اگر خیانت کر دی، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی، ہاں پروٹیکشن کے لیے، کور کے لیے،
اس کے تحفظ کے لیے یا اس کے انکریز کرنے کے لیے الا باللتی ہی احسن. اور پیچھے فرمایا واوفوا بالعہد، اور ایفائے عہد کرو، ان العہد کان مسئولا، تحقیق وعدہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے قانون میں would be put to accountability. Every عہد would be put to accountability، کہ اس کا احتساب ہوگا. آپ نے بات کی تھی، آپ نے بات کی تھی. اچھا آپ نے کہا ذرا سورہ مومنون. میں تبھی آپ لوگوں کو چھوڑوں گا جب قرآن کا مفسر بنا دوں گا انشاءاللہ. تو صاحب کیا تھا دیکھ لیا؟ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو چکے ایمان والے. 18واں پارہ بالکل ابتدا. قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو چکے کون؟ ایمان والے. ایسا بھی اللہ نے نہیں کہا کہ ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ شدہ عمل ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو چکے ہیں. صحیح، لیکن اب ایمان والے کون ہیں؟ تو یہ پیچھے مسئلہ ذرا مشکل ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نماز میں خشوع کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کا نماز خشوع اور خضوع سے عبارت ہے. خشوع یہ ایک چیز ہے جو قلب و دماغ کے ساتھ متعلق ہے، آپ لکھیں اپنے پاس. اور خضوع اس کا تعلق آپ کے اعضاء اور جوارح سے ہے، آپ کے آرگن سے. خشوع کا تعلق قلب و دماغ سے، جو آپ کا اور خدا کے درمیان ٹریٹ اور ڈیلنگ ہے، کہ آپ وہاں کتنے ہمبل ہیں قلب و دماغ میں. اور خضوع اس کا تعلق آپ کے حرکات سے ہے، کہ آپ کھڑے ہیں نماز میں تو اس میں عاجزی کا شان کتنا نمایاں ہے. آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو عاجزی کا شان کتنا نمایاں ہے. آپ سجدے میں گر پڑے ہیں تو عاجزی کا شان کتنا نمایاں ہے. تو جو عاجزی آپ کے حرکات اور مومنٹ سے ظاہر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خضوع، اور جو عاجزی آپ اپنے قلب و دماغ میں فیل کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں خشوع. صحیح ہے؟ بات ذہن میں آ گئی؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، لیکن ایمان والے ہیں کون؟ تو ان کی صفات ذکر کر دی کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان دل کا ترجمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نماز میں خشوع کر رہے ہیں. والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم عن اللغو، جو بے مقصد اور بے فائدے کام سے معرضون، منہ موڑنے والے ہیں، یہ وقت نہیں ضائع کر رہے ہیں. ایمان والے وہ لوگ ہیں ہم عن اللغو معرضون، جو وقت ضائع نہیں کرتے، جو بے مقصد کام میں اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتے، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. والذین ہم عن اللغو معرضون، کتنا جامع جملہ ہے. والذین، یہ وہ لوگ ہیں، ہم عن اللغو، جو بےہودہ کام سے، بے مقصد کام سے، معرضون، منہ موڑنے والے ہیں. یعنی ان کی نیچر یہ ہے. ایسا بھی نہیں کہا، یہ قاری صاحب سے پھر پوچھیں کہ جب عربی میں جب جملہ اسمیہ آ جاتا ہے، یہ جملہ ایسے بھی اللہ ادا کر سکتا تھا کہ والذین اعرضوا عن اللغو، والذین اعرضوا عن اللغو، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو منہ موڑ چکے ہیں بےہودہ کام سے. جو منہ کب؟ کل، پرسوں، ترسوں، کل موڑیں گے یا نہیں پتہ نہیں لگتا. گزشتہ کل تو انہوں نے منہ موڑ دیا ہے لغو اور بےہودہ کام سے، لیکن آنے والے کل وہ بےہودہ کام سے منہ موڑیں گے کہ نہیں موڑیں گے یہ پتہ نہیں لگتا. اور جب جملہ اسمیہ والذین ہم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو بےہودہ کام سے منہ موڑنے ہی والے ہیں. مینز کہ ان کے متعلق آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے یا کبھی اپنی انرجی ویسٹ کریں گے. مینز کہ یہ ان کی طبیعت بن چکی ہے، یہ ان کا نیچر اور فطرت بن چکا ہے. بات ذہن میں آ گئی ہے سر؟ ہاں، یہ اللہ کا کلام ہے کہ یہ لفظ اس طرح نہیں کہا، اس طرح کیوں کہا؟ والذین ہم عن اللغو معرضون. اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا عبدالہادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہہ رہے بیٹے یہ نقطے لکھا کریں، یہ آپ کو کہیں کسی تفسیر میں نہیں ملیں گے، یہ القائی چیزیں ہیں جو اللہ کی جانب سے آتی رہتی ہیں. والذین عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو بےہودہ کام سے اور بےہودہ بات سے، معرضون منہ موڑنے والے، یعنی یہ منہ موڑنا ان کی طبیعت بن چکی ہے.
منہ موڑنا ان کی طبیعت بن چکی ہے. اور حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. ایک اچھے مسلمان کی شناخت یہ ہے، ایک اچھے مسلمان کی شناخت کہ بے مقصد کام اور بے مقصد بات کے ساتھ تو پتہ لگ جائے گا. نکال لیا. وعباد الرحمن، اللہ کے بندے. بندے تو ہم سارے ہیں اللہ کے بندے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں جنہیں میں بندہ کہتا ہوں. ہم تو سب کہیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، کیا اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ بن گیا ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اپنے عباد کا ٹائٹل آپ کو دکھا رہا ہوں. وعباد الرحمن، مہربان ذات کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو اللہ کی زمین میں بڑے عاجزی سے چلتے پھرتے ہیں. وہ کوئی عقل خانی نہیں کرتے، بڑے سنجیدہ اور باوقار ہوتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ہو جائیں اگنورنٹ قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ، ایروگنٹ قسم کے لوگ، قالوا سلاما، تو وہ انہیں سلام کر جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں یبیتون، جو راتیں بسر کرتے ہیں لربہم، اپنے پروردگار کے سامنے، سجدن، سجدے کی حالت میں، وقیاما، اور کھڑے کھڑے ہو کے عبادات میں ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں. والذین، اور وہ لوگ ہیں یقولون، جو اس کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، خداوندا ہمارے سے موڑے جہنم والی عذاب، ان عذابا کان غراما، اس جہنم کی عذاب یہ ہلاک کرنے والی عذاب ہے، تو ہمیں بچائے. انہا سات مستقرا و مقاما، یہ جہنم بہت بری جگہ ہے قرار کے لیے اور اقامت کے لیے. والذین، اور اللہ کے بندے وہ ہیں اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، یہ اقتصادیات کا مسئلہ ہے. لم یسرفوا، تو نہ اپنے چادر سے پاؤں زیادہ پھیلاتے ہیں. ولم یقتروا، اور نہ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں. وکان بین ذالک قواما، وہ اسراف اور بخل کے درمیان بیلنس رکھتے ہیں اپنی لائف کو. وہ اپنے خرچ کو اپنے انکم کی حد تک محدود کر دیتے ہیں، اپنے خرچ کو. یہ ہے اقتصاد کا بہترین فلسفہ جو قرآن کریم نے بتا دیا. اقتصاد کے لیے جتنے اصول دنیا جہان کے لوگوں نے دیے ہیں، ان کی اساس ہی ایک چیز ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو اپنے آمدن سے نیچے لے آئیں. ہم سود پہ کیوں اپنا کام چلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے زرق برق قسم کی گاڑی چاہیے، اس لیے کہ مجھے بہترین قسم کا گھر چاہیے. صحیح ہے. اب یہ جتنی ساری چیزیں ہیں تو اللہ کے قانون کو پامال کرتے ہیں. نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، میں 1,500 کی، میں قاری صاحب سے کہتا ہوں 1,500-2,000 کی ہانڈا کہیں ہمارے لیے ڈھونڈیں، جو کبھی ہم اس میں سوار ہو کے چلے اور کبھی وہ ہمارے اوپر سوار ہو. وہ خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں. والذین اذا انفقوا، اور یہ وہ لوگ ہیں اذا انفقوا، جب وہ ایکسپینسز کرتے ہیں، جو اسپینڈ کرتے ہیں، انفاق اسپینڈ کرنا، خرچ کرنا. لم یسرفوا، تو وہ حد سے آگے نہیں جاتے. ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے، کیونکہ دونوں چیزیں ہیں، on one extreme or the other, or one side or the other، یہ دونوں ڈس لائک ہیں اللہ تعالیٰ کی. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. والذین، اب یہ قوام جو لفظ ہے، قوام دیکھیے یہ وہ بیلنس ہے، اسے حکیم لوگ بہت اچھا جانتے ہیں. حکیموں کے ساتھ کوئی تعلق ہے آپ کا؟ ہاں، قوام سنا ہے نا. وہ جب شربت کو بنا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا قوام ٹھیک ہوگا. تو قوام ٹھیک ہو گیا مینز کہ یہ ابھی خراب نہیں ہوگا. یہ بھی یعنی قوام ٹھیک ہو گیا مینز کہ یہ زیادہ لیکوڈ پوزیشن سے آگے چلا گیا، صحیح ہے، اور زیادہ فریزنگ ٹائپ سے نیچے رہ گیا. کیونکہ اگر آپ اوپر لے چلتے ہیں تو چینی بن جاتا ہے، وہ شربت شوگر بن جاتا ہے. اگر نیچے رکھتے ہیں تو وہ جاگ اس کے اٹھ کر وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، باٹل کو گلاس. تو وہ حکیم لوگ جانتے ہیں کہ شربت کا قوام ٹھیک ہو گیا. تو قوام وہ چیز ہے جو نہ یہاں کچا رہے کہ گلاس خراب ہو جائے، اور نہ وہاں اتنا کہ استعمال کے قابل نہ ہو جائے. ہاں، آپ کہیں حکیم سعید کے ساتھ تو نہیں رہے؟ یہ قوام پہ بہت سنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ حکیم لوگ، ان کے الفاظ چونکہ بنیادی طور پر یہ جو طب ہے نا، یہ جو طب ہے، طب مین میڈیسن، یہ میڈیسن تو بنیادی طور پر عربی زبان میں آئی ہے نا. یعنی جو بنیادی طباء جتنے سارے تھے، ابو نصر فارابی اور ابو علی سینا، وہ تو ساری کتابیں فادر آف میڈیسن جو ہیں ابن سینا، وہ تو ساری کتابیں کس چیز میں لکھے ہیں؟ ہاں،
عربی میں تو بنیادی طور پر چونکہ عربی میں تھے تو الفاظ سارے اور اصطلاحات اور ٹرمز سارے وہ کیا ہیں، وہ عربی والے ہیں. تو اب بھی آپ حکیم کے پاس چلے جائیں تو وہ حکیم صاحب کہہ دیتا ہے اور اپنے ڈسپینسر کو کہ اسے آب باران مقطر میں مولانا صفوف کے بالکل آب باران مقطر. والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو نہیں بناتے اللہ کے ساتھ کوئی شریک، ولا یقتلون النفس، اور قتل نہیں کرتے کسی زندے کا، کسی نفس انسانی کا، التی، وہ نفس انسانی، حرم اللہ، جسے اللہ نے پروٹیکٹ کر دیا ہے، الا بالحق، مگر یہ کہ شرعی جواز موجود ہو. بالحق کا معنی ہاں کہ شرعی جواز، اور شرعی جواز میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 4 ہیں. کیا ہیں؟ 4 ہیں. ایک یہ کہ محسن مرد یا عورت، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو قاضی اور کورٹ اس کے رجم کا فیصلہ کرے، حضرت عثمان کی روایت میں ہے. دوسرا یہ کہ آدمی مرتد ہو جائے، خدا نخواستہ ایک مسلمان اسلامی ریاست میں دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو من بدل دینہ فقتلوہ، حضور پاک فرماتے ہیں جو اپنے دین کو تبدیل کر جاتا ہے تو آپ اسے قتل کر دیں. تو یہ دوسرا. اور تیسری او قتل نفس بغیر نفس، کہ آدمی بغیر کسی جواز کے کسی انسان کو قتل کر دے تو قصاصاً قتل کر دے. اور چوتھی چیز سندھ میں جو حیدرآباد ہائی وے پر ڈاکے ڈالتے تو اسے کہتے ہیں کتا الطریق، ڈیکائٹس، برابر. تو اللہ بالحق سے وہ 4 چیزیں نکل گئی حدیث میں. لیکن ہر آدمی کو حق نہیں کہ انہیں قتل کر دیں. دے آر سبجیکٹ ٹو لا، دے وڈ بی پریزنٹڈ ٹو اے کورٹ آف لا. آپ نے فرمایا اسلامی ریاست میں مرتد بن جائے، غیر اسلامی میں نہیں بنتا. غیر اسلامی میں مرتد بنے تو یہاں قانون کون نافذ کرے گا؟ کون پکڑے گا؟ یہاں تو قانون کی تنفیذ کا کوئی صورت ہے نہیں. اللہ کے نزدیک تو وہ بن سکتا ہے نا. ویسے مطلب کسی نے ابھی کوئی مسلمان ہے وہ کرسچن ہو گیا یا ہاں مرتد تو بن گیا، مرتد ہو گیا. لیکن کیا یہاں قانون بھی اس کو اپلائی ہوتا ہے؟ نہیں، یا نہیں اپلائی ہوتا ہے اسلامک ریاست. اور آج کے اسلامی ریاست میں بھی نہیں. اسلامی ریاست ان ٹرو سینس آج کے اسلامی ریاستوں میں تو یہ سزا، اور وہاں تو کوئی اسلام ہے ہی نہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو شریک نہیں ٹھہراتے اللہ کے ساتھ، ولا یقتلون النفس، قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک، اور جو بھی یہ کام کرے گا، یلقا اساما، تو وہ ملاقات کرے گا اسامن، عذاب کے ساتھ. یضاعف له العذاب، سخت دیا جائے گا اسے عذاب قیامت کے دن. ویخلد فی مہانا، اور وہ رہے گا عذاب کے اندر ذلیل اور رسوا، ہیوملیٹڈ. الا من تاب، ہاں اگر کسی نے توبہ کر دیا، وآمنا، ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور عمل کر دیا عمل صالح، فاولئک، تو یہی لوگ، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کریم تبدیل کر دیتا ہے ان کے برائیوں کو نیکیوں سے. مینس کہ ان کے برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ اریز کر دیتا ہے کہ بھائی چپ سے وہ چیز نکال دیں، اریز کر دیں، تو نکال دیتا ہے، وہ نکال دیتا ہے آپ والے کمپیوٹر سے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے بھی توبہ کیا، عمل کیا صالح، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ رجوع کرتا ہے اللہ کے جانب رجوع. وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، لا یشہدون الزور، کہ جہاں جھوٹ بولنے یا سننے کا احتمال ہو وہاں جاتے ہی نہیں. یعنی جھوٹ بولنا تو درکنار، اللہ کریم فرماتے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جہاں پہ جھوٹ بولنے یا سننے کا احتمال ہو وہاں قدم نہیں رکھتے. سوری صاحب یہ تقوی کی انتہا ہے. والذین، اور وہ لوگ، لا یشہدون الزور، جو جھوٹ کے نزدیک بھی نہیں جاتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب بھی ان کا گزر ہوتا ہے بےہودہ کام یا بےہودہ بات کے قریب، یعنی انٹینشنلی تو وہ نہیں جاتے، انٹینشنلی وہ ایسے مواقع پر نہیں جاتے، لیکن اگر
اتفاقاً بائی چانس ان کا گزر ہوتا ہے ایسے جانب سے تو مرو کراما، وہ بڑے سنجیدہ ہو کے وہاں سے گزر جاتے ہیں. انہوں نے اپنا نہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے اور اپنا وقت ویسٹ کرنا ہے. اس کی کوئی مثال ہے؟ ہاں مثال ہے؟ ہاں، اس کی مثال یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ گئے کسی جگہ پھنس گئے اور وہاں پہ میوزک کا پروگرام لگا ہوا ہے، وہاں پہ میوزک کا. اب اگر چودھری صاحب بھی میوزک کے پروگرام میں بیٹھا رہے تو دوسرے دن مجھے کوئی کہے گا وہ آپ کے تفسیر کے شاگرد تو وہاں میوزک سن رہے تھے. وائف نے پکڑا اور آپ کو بٹھا دیا بولتے کدھر تو آپ وہاں گئے، اب آپ اس پوزیشن میں نہیں کہ انہیں رکوائیں، آپ نہیں رکوا سکتے، اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ انہیں رکوائیں. سنجیدہ ہو کے باہر نکل جائیں. تو یہ جو $100 کا ٹکٹ لے کے تو جاتے ہیں، وہ تو یوم یحمى علیہا فی نار جہنم وتقوی بہا جباہہم. مسجد کو یہی $100 یہ جہنم کی آگ بن کر انہیں داغا جائے گا. اللہ امن دے دے. تو آپ ذرا واپس سورہ مومنون پر چلے جائیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، والذین اور وہ لوگ ہم للزکات فاعلون جو زکات کے کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہا کہ زکات کے دینے والے ہیں، ایک ہوتا ہے دینا اور ایک ہوتا ہے زکات کا کرنا. یہ کرنے میں انٹینشن کا بہت بڑا دخل ہے. کرنے میں کیا دخل ہے؟ انٹینشن کا کہ بھائی میں کوئی ٹیکس ادا نہیں کر رہا، یہ میری عبادت ہے، وتھ فری کنسنٹ میں دے رہا ہوں. تبھی اللہ کریم نے مؤدون کے بجائے فاعلون کہہ دیا کہ وہ زکات کرنے والے ہیں، وہ زکات دینے والے نہیں، وہ زکات کرنے والے ہیں. ہاں والذین ہم للزکات فاعلون، والذین اور وہ لوگ ہم لفروجہم جو اپنے پرائیویٹ پارٹس کو حافظون پروٹیکٹ کر رہے ہیں، الا علی ازواجہم ہاں مگر اپنے اسپاؤسز سے نہیں، او ما ملکت ایمانہم یا اپنے ہاں کنیزوں سے نہیں، فإنہم غیر ملومین وہاں پہ ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذالک اور جس نے بھی ان دو جگہوں کے علاوہ کوئی تیسری جگہ ڈھونڈ لی، فمن ابتغى وراء ذالک ان دو جگہوں کے علاوہ مینز یا نکاح شدہ عورت یا نکاح شدہ شوہر. صرف عورت کی بات تو نہیں، صرف عورت کی بات تو نہیں، شوہر کی بات بھی ہے. نکاح شدہ اسپاؤس اور یا کنیز وہ جو میدان جنگ میں مل جاتی ہے مجاہد کو، کیا ہو جاتی ہے؟ میدان جنگ میں مل جاتی ہے. ویسے خریدی نہیں یعنی اصل میں وہ خریدی ہوئی جو ہو نا، بنیادی طور پر وہ میدان جنگ میں مجاہد کو مل جاتی ہے تو مجاہد اسے فروخت کر دیتا ہے. اس طرح آپ کسی پر قبضہ کر کے نہیں کر رہا ہے جی. ہاں اس کے پاس تو کوئی نہیں ہے، اس کو کس کے پاس؟ مجاہد کے پاس. چودھری صاحب کو اب جنگ کا انتظار. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون اور جس نے بھی اس کے علاوہ کوئی تیسری جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تو یہی ظالم کی. ٹرانسگریسر، عادون کا معنی ٹرانسگریسر، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا ٹرانسگریسر. یا اب الذین هم فی صلاتهم خاشعون اور یہاں کہہ دیا والذین هم علی صلواتهم یحافظون. وہاں ابتدا میں فی صلاتهم وہ سنگولر ہے اور یہ صلواتہم یہ پلورل ہے. وہاں خشوع کا ذکر ہے، یہاں محافظت کا ذکر ہے. وہاں کوالٹی کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں کوانٹٹی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نمازیں 5 پڑھنی اور ٹھیک ٹھاک پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ ایک پڑھنا ہے بس ایک ہی ٹھیک ٹھاک پڑھے باقی چھٹی. صحیح، صبح کی نماز ٹھیک ٹھاک پڑھے خشوع سے بس باقیوں کی چھٹی. اللہ کریم فرماتے نہیں، نماز کے متعلق 2 چیزیں مست ہیں، ایک یہ کہ 5 کے 5 پڑھنے ہیں اور دوسری خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے ہیں. میں قرآن کے مزے ذہن میں آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں والذین ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون. اور 8 نمبر آیت کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون اور وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں. مومنون وہ ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. دیکھیے امانت اور وعدے دونوں کو اللہ کریم ایک ساتھ نفی کر دیتا ہے کہ چیٹنگ ان امانہ ہے، چیٹنگ ان دی عہد، بوتھ آر دی سیم تھنگ. صحیح. آپ ذرا نکالیں سورہ سال سائل بعذاب واقع. یہ کفار مکہ جو تھے رسول پاک جب ان سے ان کو عذاب کی تنبیہ دے رہے تھے، وارننگ دے رہے تھے، تو وہ کہتے کب آئے گا، کیونکہ انہیں یہ چیز مسخرہ معلوم ہو رہا تھا.
ابھی سورہ انفال میں ایک آیت آ رہی ہے ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، کہ حضور پاک تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے اور انہیں ڈرا رہے تھے کہ بھائی اللہ کا عذاب بہت قریب ہے. تو ایک بدبخت نضر بن حارث اس نے ہاتھ اٹھا دیے، مسخرہ کر رہا، ڈرامہ کر رہا تھا کہ اگر یہ آپ کا پیغمبر ٹھیک بول رہا ہے تو بھجوائے نا، کیا رکاوٹ ہے؟ ہاں؟ وہ ایک سے ایک تھا، بڑے حرامی تھے. سال سائل بعذاب واقع، سال سائل بعذاب واقع، یہ مانگنے والے آپ سے ایک یقینی عذاب مانگ رہے ہیں. ایک چیز ہوتا ہے ڈاؤٹ فل اور ایک چیز ہوتا ہے یقینی. تو اللہ کریم فرماتے اگر عذاب کا آنا کوئی ڈاؤٹ فل اور ایمبیگوس قسم کی چیز ہوتی اور کوئی اس کے متعلق بات کر دیتا تو کوئی تک بنتا تھا. ایک بات جو یقینی ہے اور جس نے یقینی آنا ہے اس کے متعلق سوال کرنا کہ وہ عذاب کب آئے گا. تو فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا ہے کہ چدل اورس دزدے کہ بکب چراغ غلط. عجیب چور ہے، جا رہے ہیں چوری کے لیے اور ہاتھ میں لالٹین لے کے جا رہے ہیں. سال سائل بعذاب واقع، اور یہ عذاب کس کے اوپر آئے گا؟ للکافرین، کافروں پر، لیس لہو دافع، اس کا کوئی رکوانے والا نہیں. من اللہ، اللہ کی جانب سے، ذی المعارج، جس کی جانب فرشتے چڑھتے رہتے ہیں. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں اللہ کی جانب فرشتے، والروح، اور روح، فی یوم، اس دن میں، کان مقدار 50,000 سنہ، کیونکہ بیکاز دیٹ از بیانڈ دی کانسیپٹ آف اسپیس اینڈ ٹائم. کانسیپٹ آف اسپیس اینڈ ٹائم. آپ فزکس میں اسپیس اینڈ ٹائم کی بات تو کر چکے ہیں، آپ فزکس پڑھ چکے ہیں، اسپیس اور ٹائم کی بات آپ کر چکے ہیں کہ ایک خاص لمٹ ہے، وہاں سے آدمی اوپر چلا جائے اسپیس اور لمٹ کی تحدید ختم ہو جاتی ہے. تو یہ فی مقدار 50,000 سنہ، یہ طبیعیات اور فزکس کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ یہ فزکس اور طبیعیات کا مسئلہ ہے کہ اللہ والے اعمال یہ نہ آپ اسپیس میں لمٹس کروا سکتے ہیں اور نہ آپ ٹائم سے اسے لمٹس کروا سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم ان حدود سے ماورا ہے. یہ جو لمٹس ہیں ٹائم کے اور یا اسپیس کے، ان حدود سے اللہ کی ذات ماورا ہے. تو جس ماحول میں وہ اللہ رہ نہیں رہا تو وہاں کے اسپیس اور ٹائم والے تصورات اسے اپلائی بھی نہیں ہوتے. بات ذہن میں آ رہی؟ اور یہ فزکس میں بھی انتہائی پیچیدہ قسم کا مسئلہ ہے، کمپلیکیٹڈ. اللہ تعالیٰ کو ٹائم کا پتہ تو ہے جی، ہاں، کہ جب بھی آئے تو اتاری صحیح ٹائم پہ اتاری، صحیح اتاری. فصبر صبرن جمیلا، یہ تسلی ہے رسول پاک کو کہ فصبر صبرن جمیلا، آپ صبر جمیل کریں. یہ آپ کو تنگ کرتے رہے ہیں کہ عذاب کب آئے گی، تو واقعی آپ پہ بھی سٹریس آتا ہے، لیکن آپ کوئی بات منہ سے نہ نکالے. فصبر صبرن جمیلا، ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل. تو صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے صبر کو ایکسپریس بھی نہ کرے. یہ آپ لکھیں صبر جمیل کی ڈیفینیشن. ایک تو ہوتا ہے صبر، آدمی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی اور وہ ساتھیوں سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی کیا ہے، اللہ کی مرضی تھی، ہم صبر کر رہے ہیں. اب یہ صبر ہے، صبر ہے. لیکن ایک آدمی یہ بھی ایکسپریس نہیں کر رہا کہ بھائی اللہ کی مرضی تھی، ہم صبر کر رہے ہیں، اسے صبر جمیل کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایکسپریشن بھی نہ ہو، خوف بھی نہیں کرنا. فصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر اس عذاب کو بہت دور محسوس کرتے ہیں کہ ابھی ہنوز دلی دور است، کہ ہنوز دلی دور است. ونراؤ قریبا، ونراؤ قریبا. نادر شاہ رنگیلا جب ابدالی اس پہ حملہ کر رہا تھا، ہمارے بابا احمد شاہ ابدالی جب اس پہ حملہ کر رہا تھا نادر شاہ پر، تو لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ ابدالی پہنچ رہا ہے. تو اس نے کہا ہنوز دلی دور است. وہ میوزک میں مصروف تھے اور رنڈیاں وہ رقص کر رہی تھی اور وہ شراب کے نشے لے رہا تھا، اور اس نے کہا کہ ہنوز دلی دور است. آ کے ابدالی پہنچ گیا کہ دلی دور میں ایسے میں پہنچ گیا. رسیدین کہ ہنوز رسیدین. اللہ کریم وہی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ لوگ اس عذاب کے بہت دور محسوس کرتے ہیں کہ کبھی آئے گا، اور اللہ کریم فرماتے ہیں نہ راؤ قریب، ہم تو بڑی قریب دیکھتے ہیں یہ آ رہا ہے. وہ ایک چھوٹا سا ٹرنیڈو ہٹ ہوا ہے نا وہاں، ہاں وسیلہ میں ایک ٹرک بھی درخت کے اوپر گیا نا، آج کے اخبار میں تھا، اللہ اکبر. ٹرک اوپر گیا درخت کے اوپر. انہم یرونہ بعیدا ونراؤ قریبا.
یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہو جائے گا آسمان کالمہل، جس دن ہو جائے گا آسمان سرخ چمڑے جیسا، سرخ کالمہل سرخ چمڑے جیسا سرخ ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعین، اور ہو جائیں گے یہ سارے پہاڑ اڑتے ہوئے روئی کے مانند، ولا يسأل حمیم الحمیما، اور کوئی دوست اپنے دوست کے متعلق بھی نہیں پوچھ سکے گا، ہوش و حواس لوگوں کے ختم ہو گئے ہوں گے تو کس نے کسی کے متعلق کیا پوچھنا ہے کہ فلاں کہاں ہے، ولا يسأل حمیم الحمیما، اور کوئی دوست اپنی دوست سے سوال بھی نہیں کر سکے گا کہ واٹ از گوئنگ آن، اور اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کہ ان کی ملاقات نہیں ہوگی، یبصرونہم، ہاں دیکھیے مجھے چوری صاحب، یبصرونہم، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے فرشتے ایک دوست کو دوسرے دوست کے سامنے لائیں گے، ایک دوست کو دوسرے دوست کے سامنے، اور یہ گور گور کے جس طرح دیوانے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ولا يسأل حمیم الحمیم، ایک دوسرے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو بار بار دکھائے جائیں گے کہ یہ چودھری صاحب ہے اور یہ عمیر ہے اور یہ فلان ہے اور یہ فلان ہے اور یہ فلان، بس اس طرح گورتے رہیں گے، جس طرح ہوتا ہے نا آدمی کا ذہن حواس جب چلے جاتے ہیں تو آدمی کو گور گور دیکھتا رہتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے، میں کیا کہوں، اللہ نے عجیب تعبیر دے دی، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ الْحَمِيمَ يُبَصِّرُونَهُمْ یود المجرم، اور چاہے گا مجرم اسی دن، لو یفتدی من العذاب یومئذ ببنی، اگر کوئی ایسا قانون ہو کہ وہ بدلے میں دے سکے اپنے بیٹوں کو لیکن اسے چھٹکارا مل جائے، وہ یہ چاہے گا، حالانکہ دنیا میں یہ باپ اپنے کو ان بچوں کے لیے دوزخ کا خس و خاشاک بنانا چاہتا ہے، صحیح چوری صاحب آپ اس ابتلا سے کم از کم فارغ ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرائل ہے، اور آج کے دور میں تو اس سے گندہ ترین ٹیسٹ کوئی دوسرا ہے نہیں، یہ بچوں والا ٹیسٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الولد مہلکۃ مجبلۃ، ان الولد مہلکۃ مبخلۃ مجبنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا ہے، بچے کا باپ بن جاتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، بچے کا باپ بن جاتا ہے تو بزدل بن جاتا ہے، اور بچے کا باپ بن جاتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے پھر فیئر اور ان فیئر مینز کو نہیں دیکھنا، بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں فرمایا، ہمارے طبیعت کے بزرگ مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ ہم کتنے بے وقوف لوگ ہیں، بچوں کے 30 سالہ مستقبل سنوارنے کے لیے ہم اپنے نہ ختم ہونے والے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ یعنی میں اگر بچوں کے لیے ان فیئر مینز سے جمع کرنا چاہوں ناجائز طریقوں سے کہ ان کا مستقبل، تو میرے مرنے کے بعد بچوں کا مستقبل زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا؟ یہی 30-35 سال ہوگا، صحیح ہے۔ اب میں جس مستقبل کی طرف جا رہا ہوں اس کا کوئی انتہا ہے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ بچوں کے 30 سالہ مستقبل کے لیے اپنے نہ ختم ہونے والے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا اسے دن کاش اگر ایسا قانون ہو کہ وہ بدلے میں اپنے بیٹوں کو دے سکے، لیکن وہ اسے چھوٹ ملے، وہ صاحبتی اپنی بیوی کو دے سکے، واقعی اپنے بھائی کو دے سکے، وہ فصیلت التی تووی، اور سارے دورانی فیملی کو دے سکے لیکن اسے چھٹکارا ملے۔ فار ایگزامپل ہر ایک آدمی یہ چاہے گا، وہ میں چاہے گا کہ سارے راہو فیملی، آپ کی کون سی اثر نہیں فیملی، آپ کی کون سی شیخ، کہ ساری شیخ فیملی چلی جائے لیکن مجھے چھٹکارا ملے، میں کہوں گا کہ یوسف زئی سارے کے سارے چلے جائیں وہاں دوزخ میں، لیکن اگر مجھے چھوٹ ملے، وہ فصیلت التی، ہاں ہاں وہ کیوں یوسف زئی کے متعلق آپ کے کچھ ریزرویشن ہیں؟ دوست ہے نا یوسف محمد خان، ہاں محمد خان وہ ہمارے عزیز ہیں نا، وہ تو میرے گاؤں کا ہے۔ وَفَصِيلَتِ الَّتِي تُوِّي، میرا اور اس کا گاؤں 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُوِّيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور سارے لوگ جو زمین میں وہ سارے کے سارے چلے جائیں لیکن مجھے چھٹکارا ملے، ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور پھر اسے نجات ملے، کلا، اللہ کریم فرماتے ایسا کوئی قانون نہیں میرے پاس، اِنَّهَا لَظَىٰ، یہ دھوئیں کے بغیر شعلہ ہے، لظا کا معنی کہ جس میں دھواں نہیں ہوتا، نزاغۃ للشوا، یہ آپ کے سر کے چمڑے کو اتار دے گا، تدعو،
یہ پکارتا رہتا ہے من ادبر و تولا، ہر اس شخص کو جس نے پیغمبر سے منہ موڑ دیا، پیغمبر سے منہ موڑ اور قرآن سے منہ موڑ دیا. تدعو من ادبر و تولا، اور کیا وجمع، اور مال جمع کیا، فاوغا، اسے ڈپازٹ کروایا. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا زود رنج پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو بڑی فریادیں کرنا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے راحت اور مال مل جاتا ہے منوعًا تو اللہ کے سامنے رکاوٹ بنا دیتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر ایمان والے لوگ اور نماز پڑھنے والے، الَّذِينَ، وہ لوگ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنے نماز پہ دوام کرنے والے ہیں، پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ فی اموالہم، جن کے مال میں حق معلوم، ثابت حق ہے، کس کے لیے؟ للسائل، مانگنے والے فقیر کے لیے، والمحروم، اور نہ مانگنے والے، دونوں کو دے دیتا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں روز جزا کو. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون، تاکہ آپ کے پروردگار کے عذاب یہ کوئی گئی گزری چیز نہیں، اس سے ڈرنا چاہیے. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کر رہے ہیں، تو لا تخونوا اللہ والرسول، آپ اللہ اور رسول کی ساتھ چیٹنگ نہ کریں. وتخونوا اماناتکم، اور اللہ کریم فرماتے ہیں آپ امانتوں کو چیٹ کر دیتے ہیں، وانتم تعلمون، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اچھا کام نہیں. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. الذين آمنوا، او ایمان والو، لا تخونوا اللہ، خیانت نہ کرو اللہ کا، والرسول، اور رسول اللہ کی خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم، اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں. وانتم تعلمون، اور حال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کام خیانت والا ہے. جو آدمی جہاں خیانت کرتا ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ یہ خیانت کر رہا ہوں؟ ہاں، ہر ایک یہ عقل یہ جانتا ہے کہ میں چیٹنگ کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کرتا رہتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وانتم تعلمون، میں نے آپ لوگوں کے اندر یہ ٹیلنٹ اور استعداد رکھا ہوا ہے کہ آپ کی ضمیر آپ کو آواز دے دیتا ہے، لیکن مفادات وہ آڑے آ جاتے ہیں. تو اس لیے قرآن نے وانتم تعلمون کہہ دیا کہ یہ صرف میں ریمائنڈر دے رہا ہوں، ادروائز یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ آپ لکھے ہوں کہ یہ میں سے ریمائنڈر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. ہاں، جنرل کا علم. اب آپ یہ سب کچھ کرتے کیوں ہیں؟ دیکھیے، امانتوں میں خیانت کیوں کرتے ہیں؟ رسول پاک کے حکم کو کیوں وائلیٹ کرتے ہیں؟ اللہ کے کمانڈمنٹ کو کیوں وائلیٹ کرتے ہیں؟ تو یہ آگے آنے والی آیت یہ اس کے بیسک کاز اور بیسک ریزنز ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَاعْلَمُوا، اور جان لیجئے، بات یہ کہ آپ کے مال، وَأَوْلَادُكُمْ، آپ کے بچے، فتنتن. اب میں نے کہہ دیا کہ فتنہ قرآن کریم میں کتنے معنی میں استعمال ہے؟ 4 میں. ایک جو بھی یاد ہے، ایک جسے کہتے ہیں کنسپیریسی، اور دوسرا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل، اور تیسرا عذاب، اور چوتھا یہ کل نہیں پرسوں میرے بتا دیا تھا، یہ آپ نے ڈھونڈنے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، شرک. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، آپ نے بھی چیٹنگ کر دی. ہاں، وَاعْلَمُوا، اور جان لیجئے، انما، بات یہ، اموالکم، کہ آپ کے اموال، واولادکم، اور آپ کے اولاد، فتنتن. اب اس فتنہ کا معنی کیا ہوگا؟ تو ایک معنی تو یہ کہ یہ ٹیسٹ ہے آپ کے لیے. اموال اور اولاد ٹیسٹ ہے. آدمی اچھا بلا آدمی ہوتا ہے، اولاد کی مصیبت میں پنس کے اس کی ہانیسٹی ختم ہو جاتی، اس کی دیانت داری ختم ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی فرمایا الولد مبخلۃ مجبنۃ مہلکہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا بڑا جینرس آدمی، کریم اور فیاض آدمی، سخی آدمی، بچوں کا باپ بن کر بخیل بن جاتا ہے.
اچھا بڑا بہادر آدمی بچوں کا باپ بن کر بزدل بن جاتا ہے، اور یہی اولاد اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، آپ کے اموال اور اولاد آپ کے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ہیں، ایک معنی، اور دوسرا معنی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، اور جان لیجئے کہ آپ کے اموال اور آپ کے اولاد فتنۃ، بعض اوقات وہ آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے آپ کے لیے، عذاب بن جاتے ہیں۔ تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے پوچھا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، خداوندہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے، آخرت میں حسنہ دے، عذاب النار سے ہمیں بچائے۔ تو شاگرد نے کہہ دیا کہ حضرت عام ترجمہ تو معلوم ہے، اس کے کچھ دوسرے مفاہیم بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً آتنا فی الدنیا حسنہ، خداوندہ ہمیں دنیا میں پاک صالح اور پارسا خاتون دے دے، بیوی دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور جنت میں بہترین حوریں دے دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بری بیوی سے بچائے جو دوزخ کی آگ سے کم نہیں۔ اور فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، خداوندہ مجھے دنیا میں بہترین اور صالح اولاد دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور جنت میں بہترین خادم دے دے، وقنا عذاب النار، برے اولاد سے بچائیں جو عذاب سے کم نہیں ہے۔ صحیح۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ اللہ کے نزدیک ہے بہت بڑا اجر۔ تو دیکھیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اموال اور اولاد کو ایک پلے میں ڈال دیا اور اپنے اجر کو دوسرے پلے میں ڈال دیا کہ بھائی یہ کمپیریزن ہے دونوں چیزوں کا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ پرائرٹی کس چیز کو دے رہے ہیں، اللہ والے پلے کو ترجیح دے رہے ہیں اموال و اولاد والے کو۔ تو اللہ بچائے، ہم تو اس ٹیسٹ میں یقیناً ناکام ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے نا ویٹ کس طرف پڑتا ہے، اموال و اولاد کی طرف۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، آپ کے مال و اولاد آپ کے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ تو چاہیے یہ کہ جہاں ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو آپ پریارٹی اور ترجیح اور پریفرنس اللہ والے اجر کو دے دیں۔ اللہ والے، فار ایگزامپل، ایک جانب آپ کے مال و اولاد کا مسئلہ ہے، دوسری جانب اللہ کے دین کا مسئلہ ہے، تو پریفرنس کس چیز کو دیں گے؟ اللہ والے دین کو۔ ایک جانب آپ کے بزنس کا مسئلہ ہے، دوسری جانب اللہ کے دین کا مسئلہ ہے، تو پریفرنس کس کو دیں گے؟ اللہ کے دین کو۔ آپ ذرا نکالیں سورہ توبہ، بعد میں آ رہا ہے لیکن آیت نمبر 24۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، آیت نمبر 23 پہلے لے لیں، دیکھ لیا؟ بس اسی کے بعد ہے سورہ انفال کے بعد، آیت نکال لی۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، آپ نہ بنائیں اپنے آباء و اجداد کو، و اخوانکم اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے پریارٹی دی ہو کفر کو ایمان کے بدلے، اگر انہوں نے کفر کو چوز کر لیا ہو تو ان کے ساتھ کیا دوستی ہوگی آپ کی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جس نے بھی ان کے ساتھ تعلق اس انداز سے رکھا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اور پیچھے فرمائے کہ قل، اعلان عام کر دیں۔ قل، میں نے اصول میں ایک قاعدہ بتا دیا تھا کہ جہاں پہ کلمہ قل آیت یا سورت کے ابتدا میں آ جائے اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کا امر اعلانی، قرآن کریم کا امر اعلانی۔ تو یہ ہے امر اعلانی کہ قل، آپ اعلان کیجئے او میرے رسول، ان کان آباؤکم، اگر آپ کے آبا، وابناؤکم آپ کے بیٹے، واخوانکم آپ کے بھائی، وازواجکم آپ کے بیویاں یا شوہر، وعشیرتکم آپ کا قبیلہ اور خاندان، واموال اقترفتموها آپ کے وہ مال جو آپ نے کمائے ہوئے ہیں، وتجارت اور آپ کا وہ بزنس اور ٹرانزیکشن یا وہ کاروبار اور گڈ ول، تخشون کسادہ جس کے ٹپ ہونے سے آپ ڈرتے ہیں، ومساکن اور آپ کے وہ بنگلے، ترضونا جو آپ کو بڑے محبوب ہیں، احب الیکم اگر یہ سارے چیزیں آپ کو زیادہ محبوب ہے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، ورسول اللہ کے رسول کے مقابلے میں، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا تو انتظار کیجئے،
کیا کیجیے؟ فتربصوا، انتظار کیجیے کس گھڑی کی؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، اس گھڑی کی کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے اور سکھا دے۔ تو اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا، تپڑ مارے گا آپ کو کہ آپ نے پرائیورٹی دی ہے ان چیزوں کو میرے مقابلے میں۔ تو دنیا میں محبوب یہی چیزیں ہوتی جو اللہ نے لسٹ دے دی، 8 چیزیں، آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارہ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ مقابلے میں 3 چیزیں، اس جانب 8 چیزیں اور مقابلے میں 3 چیزیں، اللہ اس کا فرمان، رسول اس کا فرمان، اور فائٹ فی سبیل اللہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، واپس، وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، اور جان لیجئے کہ آپ کے اموال و اولاد فتنۃ، یہ ٹیسٹ اور ٹرائل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ، عندہ، اللہ کے نزدیک، اجر عظیم، بہت بڑا بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، قاعدہ نمبر 5، یہ بھی جنرل ہے، جنرل ہے، اور جنرل میں ذرا اسپیسیفک کرنا چاہتا ہے، جنرل کے اندر ذرا اسپیسیفیکیشن ہے جو آپ پک کریں گے باٹم لائن، کہ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر آپ ڈریں گے اللہ تعالیٰ سے، تقوی اپناؤ گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ کریم آپ کے ذہن کے اندر ایک میکانزم ڈیولپ کرے گا جو حق و باطل کا امتیاز بتا دے گا۔ لیکن دیٹ از ڈیپینڈ ٹوٹلی اپان تقوی۔ آدمی متقی بنے تو اسے پھر مفتی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا اپنا قریحہ، اس کی اپنی میٹر اور میکانزم یوں ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ خود اسے آواز دیتی ہے کام نہیں کرنا۔ کیوں چوری صاحب، کیا خیال ہے؟ اللہ نے عجیب بات کہی، اللہ نے عجیب بات کہی۔ تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جنرل بھی ہے لیکن اسپیسیفک بھی کر دے کہ جنگ میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ عمومی زندگی میں متقی رہے تو جنگ کے اندر تو آپ کو مفتی نہیں ملے گا، کہ ملے گا وہاں پہ آپ قاضی فضل اللہ کے پیچھے دوڑیں گے، اس سے پوچھنا ہے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اللہ کریم فرمایا آپ عمومی زندگی میں تقوی اختیار کریں تو اللہ کریم آپ کو ایسا میزہ دے گا۔ عربی میں اس کے کہتے ہیں کیا؟ میزہ۔ میزہ مین وہ میٹر جو جائز اور ناجائز کا امتیاز بتا دیتا ہے۔ تو اللہ آپ کے ذہن میں ایسا میزہ بنا دے گا کہ وہ خود آپ کو جواب دے گا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنے کا۔ اب آپ خود ہی یعنی اس سے پک کر دیں کہ اگر آدمی شریعت کے حرام اور ناجائز اور مشتبہات کا ارتکاب کرتا رہے تو خود ہی وہ پتہ لگا کہ میرے میٹر کا کیا حال ہے، میری میٹر وہ کس حالت میں ہے۔ کیوں؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر، ان تتقوا اللہ، اگر آپ ڈریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور تتقو میں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا بنیادی مادہ ہے وقا، یقی، وقین و وقایتن، وقایا، اس کا بنیادی مصدر ہے کیا؟ وقایا۔ بنیادی فاؤنٹین اس لفظ کا ہے وقایا، کیا؟ وقایا۔ یہ جو کتاب کو گتے لگائے جاتے ہیں نا، ہمارے مولویوں کی اصطلاح میں اسے وقایا کہتے ہیں۔ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں وقایا لگا لیتا ہوں۔ عام پشتوں میں ہم کہتے ہیں قائے لگوں، قائن، وقایا۔ وقایا مین پروٹیکشن، کور، پروٹیکشن، کور۔ ان تتقوا اللہ کا معنی یہی ہے کہ آپ وہ انداز اختیار کریں جو اللہ کے عذاب سے آپ کو پروٹیکٹ کرے، کہ تقوی کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے آپ کو پروٹیکٹ کرے۔ وہ جو گتے لگائے ہوئے ہیں اس کا یہ مطلب، یا یہ کپڑا جو لگایا ہوا ہے اس کا؟ نہیں نہیں، گتے جو لگا دیتے ہیں نا، تو یہ کپڑے کا کیا ہوا؟ یہ کپڑا تو ویسے کور ہے، یہ تو کور کا کور ہے۔ لباس پہنا۔ ہاں، ان تتقوا اللہ، اگر آپ تتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیں گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ کریم آپ کے مزاج میں تمیز پیدا کرے گا، میزہ پیدا کرے گا، ایک میٹر لگا دے گا۔ اسے انگریزی میں ہم میکانزم ڈیولپ ہونا کہہ دیتے ہیں کہ ایک میکانزم ڈیولپ ہوگا، جس طرح یعنی مینز آدمی ایکسپرٹ ڈرائیور بن جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک میکانزم ڈیولپ ہو جاتی ہے، اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے اوورٹیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ایکسیڈنٹ کا شکار تو نہیں ہوں گے، گاڑی اتنی دور آ رہی ہے، صحیح ہے، ہاں میں نے یعنی یہ لائٹ جو ہے، یہ لائٹ ابھی زرد ہو گیا تو میں نے اس کو کراس کرنا ہے کہ نہیں کراس کرنا، یہ میکانزم کی بات ہے۔ چائے پیتے پیتے ڈرائیو کر دیتے ہیں۔ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، ویکفر عنکم، اگر آپ تقوی اختیار کریں گے، ایک تو یہ 3 فائدے اللہ نے بتا دیے۔ تقوی کے کتنے فائدے؟
تین فائدے. ایک تو یہ کہ یجعل لکم فرقانا، اللہ کریم آپ کے مزاج میں ایک میٹر لگا دے گا، اور وہ میٹر آپ کو باقاعدہ اطلاع دیتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبھی صحابی نے پوچھ لیا کہ مجھے اپنے ایمان کا پتہ کیسے لگے گا کہ میں ٹھیک ٹھاک مومن ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مومن. جب نیکی کرنے کے بعد آپ کو خوشی محسوس اور کوئی گناہ کرنے کے بعد آپ کی طبیعت پہ سٹریس آ جائے، ڈپریشن آ جائے، تو اٹ مینس کہ اللہ نے آپ کو ایمان دے دیا ہے. وہاں کے وہ پارا وہ آپ کو مائنس اور پلس دونوں بتا دیتے ہیں کہ آپ پلس میں جا رہے ہیں یا مائنس میں، کریڈٹ میں جا رہے ہیں تو خوش ہوں گے، ڈیبٹ میں جا رہے ہیں سٹریس ہوگا. صحیح. اور صرف یہ نہیں، جب وہ میکانزم ڈیولپ ہو جائے تو جہاں پہ آپ غیر شرعی کام یا ناجائز کام کا ارتکاب کر جاتے ہیں، ناجائز کام کا ارتکاب کر جاتے تو آپ کی ضمیر آپ کو فوراً ملامت کر دیتا ہے کہ یہ ہوتا ہے انسانوں کا کام. اب کسی کو داڑنا یہ کوئی مشکل کام نہیں، میں اس کو بھی بری بات کہہ سکتا ہوں، اس کو بھی بری بات کہہ سکتا ہوں، تمیز نہیں آتی بات کی. صحیح. اور اگر آدمی کی ضمیر میں بھی یہ نہ ہو کہ وہ اسے بتا دے کہ بھائی دیٹس ناٹ دا وے ٹو ٹاک ٹو دی پیپل، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا یہ طریقہ نہیں، انسانوں کی طرح بات کرنی چاہیے. امیر شریف سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے روٹی کھانے کا طریقہ اور سلیقہ اپنے باپ سے ایک تپڑ پہ سیکھ لیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں روٹی کھا رہا تھا. اچھا. اور بعض اوقات یعنی آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ اس آدمی کے ساتھ روٹی کھاؤں، کیونکہ اتنا گندا خوراک کر دیتا ہے، یہاں پہ آ جاتا ہے. ہاں. اور پھر جو باقی رہ جاتا ہے وہاں پھر پلیٹ میں رکھ دیتا ہے یا نہیں رکھ دیتا. تو شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ میرا چاول کا ایک دو دانے یہاں پہ گر پڑے اور باپ نے ایسا تپڑ لگا دیا کہ میں دسترخوان سے اس طرف گرا، اور مجھے کہا کہ انسان کے بچے کو انسان کی طرح کھانا چاہیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ بس مجھے وہ ایک تپڑ یاد ہے انسان کے بچے. تو انسان کا بچہ کھانا بھی انسان کی طور پر، اور انسان کا بچہ جو کلام بھی کرتا ہے کسی کے ساتھ تو انسان کے طور پہ کرتا ہے. یعنی ایک اچھا انسان آپ کو اس کی باتوں سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ انسان ہے، اسے انسانیت کے طریقے آتے ہیں. کیوں چوری سب؟ تو اب ایک یہ کہ یجعل لکم فرقانا، میکانزم ڈیولپ ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ وہ یکفر عنکم سیئاتکم، آپ کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ تو بالکل ٹوٹلی اریز کریں گے. کیا کریں گے؟ اریز کریں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آپ کے جو بڑے گناہ ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ فارغ دے دے گا. تو تین چیزیں تقویٰ کے پس منظر میں آدمی کو مل جاتی ہیں. ایک یہ کہ طبیعت صالح ہو کر میکانزم ڈیولپ ہو جاتی ہے. چھوٹے موٹے گناہ وہ تو ٹوٹل ریکارڈ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور بڑے گناہ ریکارڈ پہ تو موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ڈے آف ججمنٹ میں آپ جائیں گے تو کہے گا اسے بھی اگنور کر دیں، معاف کر دیا. تو تین فائدے تقویٰ کے. کیوں چوری سو؟ کیا خیال؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، کریڈٹ ہی کریڈٹ. صرف امریکہ ہی ڈیبٹ پہ ہے. ہاں صرف امریکہ ہی ڈیبٹ پہ ہے. ہاں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور اریز کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے موٹے گناہ، ویغفر لکم، اور بخشش کرے گا آپ کو بڑے گناہوں کا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل اور مہربانی کے مالک ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اب دیکھیے الشیء یذکر بالشیء، الشیء عربی کا مقولہ ہے الشیء یذکر بالشیء، کہ کسی چیز کے تذکرے سے کوئی پرانی چیز بھی یاد آ جاتی ہے. کسی چیز کا تھا ہاں ہم بھی ایک بار ایسے تھے تو کوئی پرانی بات یاد آ جاتی ہے. تو اللہ کریم نے جب بار بار یہ کہہ دیا کہ آپ یہ رول اپلائی کریں، یہ رول اپلائی کریں، یہ قاعدہ عملی کریں، اس کو تنفیذ کریں، تو آپ کو امداد ملے گی، اللہ آپ کے ساتھ سپورٹ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے. تو اللہ کریم نے فوراً ریمائنڈ کروا دیا کہ آپ کو مزید تقریر کی کیا ضرورت ہے. آپ اور ابوبکر دونوں دو بدو نہیں نکلے اور پوری عرب دنیا آپ کے پیچھے لگی ہوئی تھی. جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو پوری عرب دنیا آپ کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ اس پیغمبر کو قتل کرنا ہے. تو اللہ نے کیسے سپورٹ دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح بخیر و خوب یہ تمام آپ کو مدینہ پہنچا دیا. تو اس کے بعد بھی کسی تقریر کی ضرورت ہے کہ اللہ سپورٹ کیسے دیتا ہے. چوری صاحب بات ذہن میں آ رہی کہ یہاں درمیان میں یہ امیگریشن والا قصہ کیوں داخل کر دیا؟ وہاں بھی امیگریشن والا مسئلہ تھا، امریکہ میں بھی امیگریشن اور وہاں بھی امیگریشن کی گرین کارڈ والا مسئلہ جو ہے بڑا اہم ہے. ویسے جو لیڈر ہے اس کو پہلے مائگریٹ نہیں کرنا چاہیے اصولاً،
ہاں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ بھئی یہ نہیں، یہ تو آپ کو کس نے بتا دیا؟ یہ آپ کہاں تھے جب میں بتا رہا تھا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں جی کہ وہ آخر میں گئے، اگر وہ پہلے چلے جاتے تو زیادہ ہاں ہاں، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ حضور پہلے گئے. نہیں، مجھے پتا ہے کہ سب سے آخر میں ہاں گئے سب سے آخر میں گئے. اور ٹربل ہوئی اتنی، لیکن وہ جو ہی سارا پیکٹ ہو گیا تھا مدینہ والوں کے ساتھ، اگر اسی وقت نکل جاتے تو کوئی یہ مصیبت ہی نہیں پیش آتی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور جب یمکرو تدبیر کر رہے تھے بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا آپ کے متعلق کفار لیلۃ الہجرہ میں، ہجرہ کے موقع پر دار الندوہ ان کا جو تھا نا وہ اسمبلی ہال تھا، دار الندوہ حرم کے قریب تھا، تو اس میں ان کی اسمبلی ہوتی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا جب تدبیر بنا رہے تھے آپ کے خلاف، الذین کفروا کفار لیثبتوک کہ آپ کو پکڑے رکھیں، جیل میں ڈال دیں. 3 تجاویز تھی، لیثبتوک کہ آپ کو پکڑے رکھیں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا آپ کو نکال دے، جلا وطن کروا دے. بس یہی 3 چیزیں تھی ایجنڈے پر کہ یہ کام ٹھیک رہے گا، یہ کام ٹھیک رہے گا، یہ کام ٹھیک رہے گا. اور فائنل ڈیسیژن supposed to be given by Abu Jahl because he was at that time Speaker of National Assembly. He was Speaker of National Assembly and Chairman Senate. تو وہ اپنے ریمارک دے رہے تھے. تو جو پہلی تجویز آئی اور اس پر لوگوں نے تقاریر کی، چیف ٹینز آف ویریس ٹرائبز، انہوں نے اپنا اپنا عندیہ دے دیا کہ بھائی جیل میں ڈال دیں گے اور یہ کریں گے، بس دعوت کا کام ختم ہو جائے گا، اسے جیل میں ڈال دیں گے، بند کر دیں گے. تو ابو جہل نے اس پہ اپنے ریمارکس دے دیے کہ جیل میں آپ کا باپ ڈال دے گا، آپ کو بنو ہاشم کی قوت معلوم نہیں، ان کے آدمی کو کوئی جیل میں ڈال سکتا ہے؟ وہ تو آنکھیں نکال دیتے ہیں لوگوں کی کہ بیٹھ جاؤ. تو وہ بیٹھ گئے، یا وہ لوگ بیٹھ گئے جنہوں نے یہ قرارداد پہ دوسری قرارداد آئی کہ بھائی اسے جلا وطن کر دیں، ملک سے نکال دیں. تو ابو جہل نے اس پر بھی کراس کر دیا کہ یہ تجویز بھی نامعقول ہے. اس آدمی کی زبان میں وہ اثر ہے کہ باہر اتنی ساری دنیا کو ساتھ ملا دے گا، ہمارا بیڑا غرق کر دے گا. یہ تو جس کے سامنے بات کرتا ہے دل کو لگ جاتا ہے. تو آپ اپنے لیے مصیبت باہر بھجواتے ہیں کہ پھر واپس آپ پہ الغار کر دیں. تو تیسری تجویز یہ ابو جہل کی اپنی تھی کہ بھائی ہر ایک قبیلے کا ریپرزینٹیٹو وہ اس منصوبے میں شامل ہو جائے، اور سارے قبائل جب جمع ہو کے محمد کو قتل کریں گے تو بنو ہاشم لڑیں گے. کس کس سے لڑیں گے؟ بنو ہاشم لڑیں گے، ہاں کس کس سے لڑیں؟ اور ڈیر سارے قبائل جب قتل میں انوالو ہوں تو لیٹر آن فیصلہ یہ ہوگا کہ بھائی خون بہا دے دیں، بلڈ منی دے دیں. کیا دیں؟ اس میٹنگ میں بنو ہاشم کا کوئی آدمی نہیں، بنو ہاشم کا نہیں تھا. وَإِذْ يَمْكُرُ اب بنو ہاشم اس وقت اگر مسلمان نہ بھی تھے تو حضور کے سپورٹ ہوتے، اگر مسلمان نہ بھی تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ تھے. ابو طالب صاحب تو وفات پا چکے تھے. ابو طالب حضرت عباس تھے حضور علیہ السلام کے چچا، وہ مسلمان نہیں تھے اس زمانے میں، لیکن وہ سپورٹر تھے رسول پاک، اس کے ساتھ رہتے، اس کو کور دیتے اور پروٹیکشن دیتے، حالانکہ اس وقت تک اسلام نہیں رہے تھے. حضرت ابو مطلب وہ ہو گئے تھے مسلمان جو حضرت علی کے والد تھے یا نہیں 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 نہیں، علی کے والد تو ابو طالب تھے، عبد المطلب جد امجد تھے. وہ تو دادا تھے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا جی کہ آپ کو نکالیں. وَيَمْكُرُونَ وہ تدبیر بنا رہے تھے آپ کو قتل کرنے کی. وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تدبیر بنا رہے تھے آپ کو نکالنے کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور بہترین تدبیر بنانے والا تو اللہ ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ بہترین تدبیر تو اللہ کا ہوتا ہے، باقی ساری تدبیریں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اللہ والی تدبیر وہ کامیاب. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اب اس وقت کیا ہو گیا اللہ کریم نے مومنوں کو کس طرح انکریج کر دیا کہ دیکھیے دو بدو تھے، میں نے کیسے سپورٹ دے دیا. آپ ذرا نکالیں سورہ توبہ نمبر 38 پر چلے جائیں. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ما لکم کیا ہو گیا ہے آپ کو. اللہ فرماتے ہو ایمان والو آپ کو کیا ہو گیا ہے. اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، دعوت کے لیے، دین کے کام کے لیے، تو آپ کو کیا ہو گیا ہے. اثاقلتم، آپ بوجھل ہو جاتے ہیں، آپ باری ہو جاتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے. اذا قیل لکم انفروا، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے آپ سے انفروا فی سبیل اللہ کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں. اثاقلتم، آپ بوجھل ہو جاتے ہیں. ہاں ٹیوزڈے نائٹ کو
آپ باری ہو جاتے ہیں. ارضیتم بالحیات دنیا, کیا آپ رضیتم ترجیح دے چکے ہیں, پریارٹی دے چکے ہیں, بالحیات دنیا, دنیا والی زندگی کو, من الآخرہ, آخرت والی زندگی کے مقابلے میں. کیوں بوجھل ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے نزدیک دنیاوی زندگی یہ اخروی زندگی سے بہتر ہے, ادروائز تو آپ فوراً نکل جاتے ہیں. فما متاع الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کا نفع لینا, فی الآخرت, آخرت کے مقابلے میں, الا قلیل, یہ بہت تھوڑا ہے, یہ بہت تھوڑا نفع ہے. تو اس تھوڑے نفع کو آپ بہت باری نفع کے مقابلے میں پرائرٹی دے چکے ہیں. الا تنفروا, اگر آپ نہ نکلیں, يعذبكم عذابا علیما, تو اللہ عذاب دے گا آپ کو, دردناک عذاب. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اور آپ کے بجائے اللہ ایک نئے قوم کو لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا, اور آپ اپنے بوجھل ہونے سے اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اپنی تکلیف کروا رہے ہیں, اپنی خسارہ کروا رہے ہیں, اپنا نقصان کروا رہے ہیں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ, اگر آپ میرے نبی کی امداد نہیں کرتے تو نہ کریں, بلا نہ کریں. اللہ تنصر, یہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہے, جب لوگ بوجھل ہو گئے, نہیں نکل رہے تھے کہ بھائی یہ پیغمبر بھی عجیب آدمی ہے, پیغمبر بھی اپنے عزیزوں سے لڑانا تھا تو ہم لڑے. چوری صاحب کہ یہاں پہ ہمارے جو اپنے قبائل ہیں, عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, ان سے تو لڑتے رہے. اب دیکھیے رومن امپائر سے ہمیں لڑا رہا ہے, یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ سپر پاور سے ہمیں لڑا رہا ہے. تو مختلف منافقین مختلف بہانے بناتے رہے. ایک آدمی آ جاتا, جی میری بیوی بس وہ مر رہی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا آپ چلے چھٹی. دوسرا آ جائے, جی مجھے تو آج تیسرا دن ہے, سر درد ہے اور بس اٹھ نہیں سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو 3 ناٹی دیں گی تو آپ چھٹی. یہی بہانہ اسکول جانے کے لیے کرتے. ہاں, تیسرے آ گئے, انہوں نے کہا جی ہمارا گھر تو آپ کو پتا ہے وہ صحرا میں ہے, وہاں کوئی نہیں پروٹیکشن اور کور کے لیے, صرف میں ہی ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کی چھٹی. کیا؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فطری طور پر بڑے رحمدل آدمی تھے. اس نے کہا آپ کا اتنا عذر ہے اور تو آپ کی چھٹی. تبھی تو اللہ کریم نے پیچھے آئے گا سورہ توبہ میں کہ اللہ نے اسے ڈانٹ پڑائی کہ عفا اللہ عنک, وہ آپ کی بخشش ہو گئی. لماذ انتم, یہ آپ کی کیا چھٹیوں پر چھٹیاں دے رہے تھے. عفا اللہ عنک, دیکھیے اللہ کی ڈانٹ بھی عجیب تھی, ڈانٹ کہ عفا اللہ عنک, وہ آپ کی بخشش ہو گئے. لماذ انتم, یہ آپ کیا چھٹیوں پر چھٹیاں دے رہے تھے. حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, چھٹیاں تب دیں گے جب آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں. جب آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ, اگر آپ میرے نبی کی امداد نہیں کرتے, فقد نصرہ اللہ, تو نہ کریں. اللہ نے اس کا امداد کیا تھا کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا, جب نکال چکے تھے اسے کفار اپنے شار سے, یعنی وہ باعث ہو چکے تھے اس کے نکلنے پر. وہ تو قتل کر رہے تھے, وہ نکالتے نہیں رہے تھے, وہ قتل کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ قتل کا منصوبہ وہ باعث ہو گیا حضور کے نکلنے پر. اذ اخرجہ الذین کفروا, جب نکال چکے تھے اسے کفار. ثانی اثنین, اور وہ 2 بدو تھے. ثانی اثنین, وہ 2 بدو تھے, رسول پاک اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اذ ہما فی الغار, فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ ہستی او کشت امت را چوں ابر, ثانی اسلام و بدر و غار و قبر, کہ حضرت ابوبکر کی ہستی اور ذات امت کے فصل کے لیے یہ ایک کلاؤڈ اور ایک بادل کی حیثیت رکھتی ہے جو می برسا کر فصل کو زرخیز کر دیتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر کی ہستی اور اس کا کردار اور سیرت یہ امت کے فصل کو اس لیے سرسبز و تازہ رکھتا ہے, اور اس کو 4 سعادتیں نصیب ہے. ثانی اسلام, اسلام لانے میں وہ دوسرا, بدر میں وہ دوسرا, غار میں وہ دوسرا, اور قبر میں وہ دوسرا. ثانی اسلام و بدر و غار و قبر, ہستی او کشت امت را چوں ابر, ثانی اسلام و بدر و غار و قبر. الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین, جب نکال دیا تھا اسے کافروں نے. ثانی اثنین, وہ 2 بدو تھے. ہما فی الغار, جب دونوں بیٹے تھے غار ثور میں. کہاں بیٹھے تھے؟ غار ثور, جبل ثور ایک پہاڑی ہے مکہ معظمہ سے باہر. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی, اب کارندے تو ادھر ادھر دوڑ رہے تھے. 100 اونٹوں کا انعام مقرر تھا, سر کی قیمت 100 اونٹ. 100 اونٹ
کافی چیز ہے. تو 100 اونٹوں کا انعام مقرر تھا اگر کوئی محمد کو مردہ یا زندہ حیثیت میں لے آئے. یہ تخریب کار ہے، ٹیررسٹ کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ کے لے آئے تو انعام ملے گا کتنا؟ 100 اونٹ. تو بہت سارے لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے کہ محمد ہاتھ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب لوگ تو دوڑ رہے تھے ادھر ادھر، اور ابو جہل سیدھے آئے حضرت ابوبکر کے گھر. صبح جب حضور کو نہیں پایا کہ حضرت علی نکلے وہاں سے. گھر سے کون نکلے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے گھر سے. اس نے کہا بھائی حضور تو چلے گئے ہیں، اور کسی کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ حضرت علی سے پوچھے کہ وہ کہاں ہے. حضرت علی بھی بڑے جابر آدمی تھے، اس سے پوچھنا تو کسی کا مجال نہیں تھا کہ پوچھتے کہ کہاں ہے. تو ابو جہل سیدھے آئے ابو بکر کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور جب اپنے گھر نہیں ہوتے تو پھر ابو بکر کے گھر ہوں گے. تو جب وہاں آئے تو حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کی بہن ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہے، حضرت زبیر کی بیوی ہے. حضرت زبیر حضور کے پھپھی ذات تھے، فرسٹ کزن تھے. حضرت زبیر کی بیوی ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے. تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر میں تھی. ابو بکر نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء نکل آئی. تو ابو جہل نے کہہ دیا کہ بیٹی ابو بکر کہاں ہے؟ رسول پاک کا پتہ نہیں لگایا، کیونکہ اس کو پتہ تھا ابو بکر کا پتہ لگ گیا تو محمد کا آٹومیٹکلی لگ گیا کہ جہاں ہوں گے ابو بکر محمد ساتھ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ بیٹی ابو بکر کہاں ہے؟ تو اسماء بھی اس میں تو ابو بکر کا خون دوڑ رہا تھا، اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دیا کہ مجھے دونوں کا پتہ ہے، میں نے رخصت کر دیا، آپ کو نہیں بتاؤں گی، آپ کو نہیں بتاؤں گی. تو ابو جہل نے ایک تپڑ رسید کیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اس طرح گر پڑی اور اٹھ کے ابو بکر کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا کہ اللہ کے دشمن، میں وہ عورت نہیں جو آپ کو یہ بتائے کہ اللہ کے نبی کہاں ہے اور میرے ابو کہاں ہیں. یہ ہوتی ہے ایمان والی بات. چودھری صاحب کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح ہے. ویسے اگر اس وقت مسلط کے تحت وہ چونکہ عورت تھی تھپڑ نہ کھاتی، اگر وہ کہہ دیتی کہ میں نہیں بتا، مجھے نہیں پتا، تو وہ جھوٹ تو ہوتا ہاں ہے. جھوٹ تو ہوتا ہے، جھوٹ لیکن مسلط کے تحت نہیں، مسئلہ کے تحت بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں. ہاں تبھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب رات نکل رہے تھے رسول پاک کے ساتھ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ وہ کارندے تو سارے روڈز پر اور فری ویز پر پہرے دے رہے ہیں، تو ہم ان کے ہاتھ لگ جائیں گے. تو مجھے ایک راستہ معلوم ہے جہاں پہ لوگ آتے جاتے نہیں عموماً، وہاں کوئی نہیں ہوتا. وہ سارا میں کوئی بنجر قسم کا بیرن قسم کا راستہ تھا، وہ سڑک جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس راستے پر لے جا رہے تھے. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ اس بنجر راستے